اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کی کوئی بھی حق مقرر نہیں کی. کتنا بھی کم حق مہر ہو شادی ہو سکتی ہے. آئیے ذرا میں آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہوں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. صحابہ کی مجلس کے اندر پیارے پیغمبر موجود ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے اندر چاند بیٹھا ہو ایسے مجلس لگی ہے. پیارے پیغمبر کی مجلس کے اندر ایک عورت آتی ہے. عورت آ کر کے پیارے پیغمبر کے پاس آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے؟ پیارے پیغمبر خاموش بیٹھے ہیں. وہ عورت بار بار اس بات کا اصرار کر رہی ہے, بار بار اس بات کو دہرا رہی ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب کوئی جواب نہ دیا صحابہ کی مجلس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے بتلائیے اگر آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ کا من نہیں کر رہا, آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر میری شادی اس عورت کے ساتھ کروا دیجیے. وہ صحابی کہتا ہے آپ میری شادی اس عورت کے ساتھ کروا دیجیے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر اس آدمی سے پوچھتے ہیں بتلا تیرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ وہ صحابی کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے ایک تہبند باندھا ہوا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں تہبند اس کو دے دیتا ہوں تو میرے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے بیچتے ہیں جا اپنے گھر کے اندر جا, گھر کے اندر جا کر کے کوئی چیز تلاش کر کے لے آ, جا کر کے تلاش کر, اگر تجھے کوئی چیز ملتی ہے تو لے آ کر کے تو اس کا حق میں ادا کر دینا. اللہ کے پیارے پیغمبر اس صحابی کو دیکھتے ہیں, وہ گھر کے اندر جاتا ہے, تلاش کرتا ہے, اسے کوئی چیز نہیں ملتی, واپس آتا ہے, پھر کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں گھر کے اندر گیا مجھے کچھ نہ ملا, میں واپس آ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید, جا کر کے تو تلاش کر, اگر تجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملتی ہے وہ بھی تو لے آ. حق مہر ادا کرنے کے لیے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی دے آ. اور آج کل لوہے کی انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ صرف 100 روپے اس انگوٹھی کی قیمت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا کر کے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آ, اس کا حق مہر ادا کر دینا. وہ پھر جاتا ہے, پھر جا کر کے تلاش کرتا ہے لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملتی. وہ پھر آ کر کے کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے تلاش کیا مجھے کچھ نہ ملا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے پوچھا اے صحابی مجھے یہ بات بتلا کیا تجھے قرآن میں سے کچھ آیتیں کچھ سورتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ وہ صحابی کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے قرآن کی فلاں سورت یاد ہے, فلاں سورتیں مجھے اس قرآن کی یاد ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا صحابی یہ صورتیں اس عورت کو سکھلا دینا, یہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا, یہی تیرا حق ہے. ذرا دیکھیے آج لاکھوں کے حساب سے حق مہر رکھنے والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن کی چند صورتوں کو حق مہر ادا کیا. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر نے 2 جھوٹوں کے عوض ایک صحابی کا نکاح پڑھا. ذرا دیکھیے آج ہم سنت کو ترک کر کے, سنت کو چھوڑ کر طرح طرح کی فرمائشیں رکھتے ہیں. اتنی چیزیں ادا کرو گے, یہ چیزیں ادا کرو گے تب جا کر ہم تمہیں رشتہ دیں گے, تب جا کر تمہاری شادی ہوگی. یہ آج ہم سنت کو ترک کر کے, سنت کو چھوڑ کر کے, سنت کو ایک سائڈ پر رکھ کے ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں.
اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم کس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا،